میں تھوڑا سا آپ کے سوال کو آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا آگے پیچھے کرتا ہوں تاکہ مجھے بات ایکسپلین کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے اور آپ کو بات کمیونیکیٹ کرنا میرے لیے بھی آسان ہو جائے, آپ کے لیے اس کو ریسیو کرنا بہتر ہو جائے. دیکھیں بات سنیں, یہ جو تدبیر اور تقدیر کا کھیل ہے نا, میں نے اس کے بارے میں زندگی میں بہت سوچا ہے اور میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں. مجھ سے آج تک کسی نے نا اس کو امپروو نہیں کیا, اس کو بہتر فارم میں میرے سامنے نہیں رکھا. اس لیے ابھی تک تو میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. کل آپ ہی مجھے کوئی اچھی بات بتا دیں گے تو میں اس کو ری وزٹ کر لوں گا. مثلاً میں پہلے آپ کو مثال دیتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ تدبیر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ. بندہ کھڑا تھا, اس نے اٹھایا, اس نے کہا جی تقدیر. انہوں نے کہا اب دوسرا اٹھاؤ. اس نے کہا جی میں نے دانت توڑوانے. انہوں نے کہا بس یہی ہے. اچھا, میں زندگی جتنی تھوڑی بہت کو دیکھی سمجھی ہے, اس میں اس کو ایسے انٹرپریٹ کرتا ہوں, یہ اسی کی ایک فارم ہے سمجھانے کے لیے. میں اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنا, میرے ینگسٹرز بہت آتے ہیں, یونیورسٹیوں کے بچے. زندگی میں جو ہے نا تدبیر, آپ کا سوال ہے قدرت کی مرضی یا تقدیر تدبیر اور انسان کی زندگی کا آپس میں کیا تعلق ہے, یہ سوال ہے آپ کا. تو زندگی میں تدبیر, ہارڈ ورک, محنت, فوکسڈ ہونا, جان مارنا, صحیح کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے. یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے, ایسے کرتے رہو, لگے رہو, محنت کرتے رہو, فوکسڈ رہو, پوری جیسے کہتے ہیں یکسوئی کے ساتھ, تن من دھن کے ساتھ. یوں ہے, آپ لگے رہو, یہ 1 کروڑ میل کی لائن بن جائے گی. لیکن یہ لائن نفی کی لائن ہوگی, نفی کی, مائنس. یہ 10 کروڑ مائلز پہ بھی پھیل جائے گی نا, تو یہ مائنس. اچھا, تقدیر بیسیکلی کیا ہونی ہے؟ یہ اللہ کی رضا, اس کا کرم. دعا بھی ایک تھراپی ہے, اس کا ایک مطلب ہے. یہ دعا ایک بڑی سائنٹیفک بات ہے. وہ جب اس کا کرم اوپر سے آتا ہے تو یہ مائنس ایک لمحے میں پلس میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی میری ایفرٹ یا آپ کی ایفرٹ یا محنت یا تدبیر, اس کو جو بھی آپ لفظ استعمال کریں, وہ ایک سیدھی لکیر کی طرح یوں جا رہی اور یہ کروڑوں میل پہ پھیل گئی, لیکن ہے منفی کی, مائنس. اس کا جب کرم اوپر سے آتا ہے یوں, تو وہ مائنس یکدم پلس میں تبدیل ہو جاتا ہے. سو اٹس اے کمبینیشن. اس سے کرم مانگتے رہو, اور جو حکم آپ کو دیا گیا ہے کہ صحیح کا, جدوجہد کا, یہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلانا صبر لیٹ کے جوتے کھانے کا نام نہیں ہے. ہمیں تو لفظوں کے لغوی مطلب, بیسک مطلب ہی نہیں آتے. صبر ہے مستقل مزاجی کی آخری انتہا. انگریزی میں اس کا ترجمہ جو میں نے دیکھا ہے وہ ہے اسٹیڈ فاسٹنس, ڈٹے رہو. یہ ہے صابر. چھتر کھا کے لمبا پڑا ہوا جو ہے وہ صابر صبر نہیں ہوتا, وہ چبل ہوتا ہے, وہ بزدل ہوتا ہے. صابر جو ہے وہ استقامت, استقلال, مضبوطی سے ڈٹے رہنے کا نام ہے. تو صبورہ سے نکلا یہ لفظ. سو بہرحال یہ اٹ از اے کمبینیشن آف بوتھ. اور دعا کے لیے زندگی میں ایک بات میری گزارش ہوگی کہ اس کے لیے میرٹ درکار ہے. دیکھو, میں اگر ایک کلمہ گو ہوں, میں مسلمان ہوں, میں نے کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, اچھا اس کے مال پہ, زمین پہ, کسی بھی چیز پہ ناجائز قبضہ کر لیا, اور وہ چلا گیا عدالت. اچھا, اب میں مسلمان بھی ہوں, ظالم بھی ہوں, اور مسلح پہ بھی بیٹھا ہوں, اور دعائیں بھی مانگ رہا ہوں. تو مجھے بتائیں کہ وہ منصف
جس کے سامنے سارے حقائق موجود ہیں، وہ فیصلہ میرے حق میں کرے گا یا اس مظلوم غیر مسلم کے حق میں کرے گا؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے لیے بھی کوئی دلیل، ریٹ بہت ہونی چاہیے، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے، ایک وزڈم ہے۔ یہ عمر خضر ایک ایکسپریشن ہے نا جی، آپ کہو کسی کو موت ہی نہ آئے، مانگتے رہو ساری زندگی دعائیں۔ قدرت کے اٹوٹ اور اٹل قوانین ہیں، ان کے خلاف نہیں، تو اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے، ایک حکمت ہے۔ اور ایک اور اس کا ڈائمینشن بڑا خوبصورت ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دعا طاقت ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہو اور آپ ناکامی ہوتی ہے تو حوصلہ نہیں ہارتے۔ اچھا، اگر کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کا دماغ نہیں خراب ہوتا، آپ سمجھئے نا، آپ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے کہ پروردگار تیرا کرم۔ اگر شکست ہو گئی تو پھر تگڑے ہو گئے، اچھا مالک تیرا اشارہ ہے کہ میں زیادہ محنت کروں، زیادہ ہمت کروں۔ تو یہ اس طرح کا بہرحال تدبیر اور تقدیر، یہ جو میری سمجھ میں آیا میں نے ایکسپلین کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے، مگر پاکستانی ٹیم آج کل ایک عرصے سے جہاں جاتی ہے ہر بار ہار ذلت اس کا مقدر بنتی ہے، کیا دیگر اداروں کی طرح یہ ادارہ یعنی پی سی بی بھی تباہ ہو چکا ہے؟ میاں عدنان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور کوشچن، لیکن یہ سوال آپ کا بالکل صحیح ہوگا، لیکن پوچھ آپ بالکل ہی غلط آدمی سے رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے نہ مجھے کرکٹ سے کوئی دلچسپی ہے، نہ مجھے اس کی سمجھ ہے، اور سچی بات ہے جو آپ نے پوچھا ہے مجھے اس کی بھی کوئی خبر نہیں۔ میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں، جو کرکٹ لورز ہیں ان کو یہ برا لگتا ہوگا، یہ ایک کلونیل عہد کی یادگار ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہونا، لیکن پاکستان کی پریورٹیز میں کرکٹیں شرکٹیں نہیں ہونی چاہیے میرے نزدیک۔ تو مجھے ڈے ون سے ہی میں اس ملک کی، ہماری عزت، دین کی، عالم اسلام کی، پاکستانیوں کی اس وقت ہے کہ خدا کے لیے کوئی توڑ کے بیریئر آگے نکلو، کوئی سلسلہ اپنا کرو۔ وہ سوائے تعلیم جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اس میں ایکسیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ کپ نے کیا دیا؟ ورلڈ کپ نے ہر بچہ آپ کا جو ہے گروی پڑا ہے، 3 لاکھ کے بس غالباً، کروڑوں لوگ پاورٹی لائن پہ رول رہے ہیں، نہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے، نہ کوئی سر پیر ہے ملک کا، نہ کوئی آگا ہے، نہ کوئی پیچھا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے پاکستانی باہر دھکے کھاتے ہیں، ان کی عزت نفس علیحدہ مجروح ہوتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ مجھے سچی بات ہے، مجھے معاف کریں، یو مسٹ بی اے کرکٹ لور جن کا یہ کنسرن ہے، میرے نہیں ہے، مجھے کوئی عقل سمجھ ہے نہیں، تو میرے لیے یہ پی سی بی شی سی بی وغیرہ نا، ان کی کوئی صورتحال قطعاً نہیں ہے۔ جو گھر بھرے پورے ہوں، آباد ہوں، باعزت ہوں، باوقار ہوں، ان کو ویکیشنز اور یہ اور وہ نخرے کھیل کود یہ وہ ان پہ جشتے ہیں۔ ہم مگر اس ملک کو ایک لمحے کے لیے اپنا گھر سمجھ لیں گے، میرا ذاتی گھر ہے، تو بھائی وہاں تو پھر کھیل کود کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن پرائرٹیز ہوتی ہیں، وقت وقت کی بات ہوتی۔ سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن بندہ غلط چنا آپ نے، تو مجھے اس کی کوئی نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ تمیز، سچی بات۔